امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھتیجے محمد بن اسماعیل نے جب ہارون رشید حجاز میں آیا تو اس نے اس سے ملاقات کی اور امام علیہ السلام کے متعلق چغلی کی کہ آپ کو معلوم نہیں کہ روئے زمین پر 2 خلیفہ ہیں، دونوں کے پاس خراج آتا ہے۔ ہارون رشید نے کہا میرے سوا کون ہے؟ تو محمد بن اسماعیل نے حضرت امام موسیٰ ابن جعفر کا ذکر کیا اور خفیہ باتیں کی، اور اس طرح وہ ہارون کا مقرب بن گیا۔ ایک دن ہارون رشید نے اپنے قابل اعتماد ساتھی سے کہا کہ بنی ہاشم میں کسی ایسے کو تلاش کرو جس سے ہمارا مقصد یعنی قتل امام پورا ہو جائے، کیونکہ ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ لوگ مجھ سے زیادہ ان کو چاہتے ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں اور ان کو خراج بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اس معتمد نے کہا کہ ایسا شخص محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق ہو سکتا ہے۔ ہارون کے حکم سے یحییٰ برمکی مدینہ آیا اور محمد بن اسماعیل سے ملا۔ امام علیہ السلام اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے اور صلہ رحمی فرماتے تھے۔ یحییٰ نے محمد کو ترغیب دی کہ وہ ہارون سے جا کر ملیں۔ امام علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی کہ وہ بغداد جا رہے ہیں تو ان کو بلایا اور فرمایا اے بھتیجے، اے برادر زادے، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بغداد۔ فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا میرے اوپر قرض ہے، اس کے ادا کرنے کی فکر ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا قرض میں ادا کروں گا۔ تو محمد بن اسماعیل نے اس طرف کوئی توجہ نہ کی۔ حضرت نے فرمایا دیکھو تم جا تو رہے ہو مگر اللہ سے ڈرتے رہنا اور میرے بچوں کو یتیم کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ پھر 300 دینار اور 4000 درہم دے کر فرمایا اس سے قرضہ بھی ادا کرو اور اپنے خرچ میں بھی لاؤ۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت نے فرمایا واللہ یہ میرا قتل کرانے کی کوشش کرے گا اور میرے بچوں کو یتیم بنا کر رہے گا۔ لوگوں نے کہا ایسے شخص کو آپ نے اتنی بڑی رقم کیوں دے دی؟ فرمایا رسول اللہ نے صلہ رحمی کی تاکید فرمائی ہے۔ الغرض جب یحییٰ محمد بن اسماعیل کو ہارون کے پاس لے گیا تو اس نے امام کے متعلق سوال کیا تو محمد بن اسماعیل نے چغلی کی اور کہا دنیا بھر کا مال ان کے پاس ہر طرف سے آ رہا ہے، انہوں نے بڑی جائیداد خریدی ہے 30,000 دینار میں اور اس کا نام یسرا رکھا ہے، اسی کی آمدنی سے مجھے اتنی بڑی رقم دی ہے۔ ہارون نے یہ سن کر حکم دیا کہ اس کو 2 لاکھ درہم دیے جائیں تاکہ وہ حضرت کو گالیاں دے، برا بھلا کہے، ان کی برائی کرتا پھرے۔ یہ رقم لے کر محمد بن اسماعیل ملک کے مشرقی حصے میں پہنچے۔ وہاں جب وہ گیا تو پیچش میں مبتلا ہو گیا اور جو کچھ پیٹ کے اندر تھا کٹ کٹ کر آنے لگا۔ کف افسوس مل کر کہنے لگے میں اس مال کا کیا کروں جبکہ موت کے منہ میں ہوں۔ روایت ہے کہ جب ہارون رشید مدینہ آیا تو اس نے حکم دیا کہ امام موسیٰ کاظم کو قید کر لیا جائے۔ آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ہارون کے سپاہی آئے اور آپ کو نماز ختم کرنے کی مہلت بھی نہ دی اور گرفتار کر لیا۔ آپ نے رو رو کر رسول اللہ سے شکایت کی۔ ہارون رشید نے فوج کے ایک دستے کے ساتھ آپ کو بصرہ بھجوا دیا اور سپاہیوں سے کہا کہ ان کو جیلر عیسیٰ ابن جعفر کی حراست میں دے دینا۔ کئی سال آپ اس کی حراست میں رہے۔ عیسیٰ نے ہارون رشید کو لکھا کہ موسیٰ ایک مدت سے میری حراست میں ہیں، میں نے کوئی قابل گرفت بات ان کی زبان سے نہیں سنی، انہوں نے نہ تو کبھی مجھے بد دعا دی اور نہ ہی کبھی تمہارے لیے بد دعا کی، بلکہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر
تم نے ان کو کسی اور کے سپرد نہ کیا تو میں ان کو رہا کر دوں گا، کیونکہ میں ان کی حراست سے ان کو قید میں رکھ کر پریشان ہو گیا ہوں۔ ہارون نے کو بلا کر فضل بن ربی کی سپردگی میں دے کر کہا کہ ان کو قتل کر دے۔ فضل بن ربی بھی جیلر تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد فضل بن یحییٰ کے سپرد کیا، یہ بھی ایک جیلر تھا، زندان خانے کا بڑا تھا، سپروائزر تھا۔ اس نے حضرت کو بڑی عزت کے ساتھ رکھا۔ جب ہارون کو اس کا پتہ چلا تو سندی اور عباس بن محمد کو حکم دیا کہ فضل بن یحییٰ کو 100 کوڑے ماریں۔ چنانچہ سندی نے امام کے سامنے فضل بن یحییٰ کو 100 کوڑے مارے۔ ہارون کو جب اطلاع ملی تو اس نے کہا فضل بن یحییٰ نے میری نافرمانی کی اور میری اطاعت سے انحراف کیا، بس اس پر لعنت کرو۔ لوگوں نے ہر طرف سے لعنت کی۔ احمد بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فضل بن ربی کے گھر سے یعنی ان کے زندان سے فضل بن یحییٰ برمکی کے ہاں منتقل ہوئے تو ابن ربی رات کو حضرت کے لیے کھانا بھجواتا تھا۔ چوتھی رات کو جب کھانا آیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، خداوندہ تو جانتا ہے کہ اگر میں اس کو 1 دن پہلے کھا لیتا تو ضرور مر جاتا۔ مجبوراً حضرت نے وہ کھانا کھایا، اس کے کھاتے ہی بیمار ہو گئے۔ ایک طبیب کو آپ کے پاس بھیجا گیا۔ آپ نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کی جو درمیان سے ہری ہو رہی تھی، سبز۔ امام نے فرمایا میری بیماری یہ ہے، یہ دلیل ہے زہر دیے جانے کی۔ طبیب واپس چلا گیا اور اس نے کہا واللہ جو کچھ تم نے ان کے ساتھ کیا ہے وہ اس کو جانتے ہیں، اسی زہر کے اثر سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ اب اس وقت جو جیلر تھا وہ سندی ابن شاہق تھا۔ 80 آدمیوں کو لے کر وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے یہاں آیا اور کہا ان لوگوں سے کہ دیکھو ان کی حالت میں کوئی خاص تو تبدیلی نہیں ہے۔ حضرت نے ان لوگوں سے فرمایا لوگوں آگاہ رہو کہ مجھے خرمے کے 9 دانوں میں یعنی کھجور کے 9 دانوں میں زہر پیوست کر کے دیا گیا ہے۔ میرا بدن کل کو ہرا ہو جائے گا اور پرسوں میں مر جاؤں گا۔ اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا کل میرا بدن زرد ہوگا، پرسوں سیاہ ہوگا اور میں مر جاؤں گا۔ جب حضرت انتقال فرما گئے تو روایت کرنے والا بتاتا ہے کہ حضرت کے داہنی طرف ایک شخص کو بیٹھا پایا جو بعد میں غائب ہو گیا۔ جب حضرت کے مرنے کی خبر ہارون کو دی تو اس نے سندی بن شاہق کو تجہیز و تکفین کے لیے بھیجا، تو جب وہ آیا تو اس نے آپ کا جنازہ تیار پایا۔ یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ معصوم کی تجہیز و تکفین معصوم کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جس شخص کو اس راوی نے بیٹھا ہوا پایا تھا وہ امام علی رضا علیہ السلام تھے، جو حکم خدا سے یہاں پر آئے اور تجہیز و تکفین کی۔ سندی نے جب دیکھا کہ جنازہ تو تیار ہے اور کوئی بتا نہیں سک رہا تھا کہ جنازہ تیار کیسے ہوا، سندی نے حضرت کا جنازہ بغداد کے پل پر رکھوا دیا اور ندا کرائی یہ موسیٰ ابن جعفر ہیں جن کے متعلق رافضیوں کا گمان یہ ہے کہ وہ مرے نہیں اور واقفہ فرقہ کا عقیدہ ہے کہ وہ قائم ہیں۔
اور انہوں نے قید میں رہنے کو ان کی غیبت فرض کر لیا۔ بہت تکلیف دہ اور پریشان کن یہ ذکر ہے کہ ایک امام معصوم، اگر یہ بھی ذہن میں نہ رکھا جائے تو ایک پردیسی، ایک انسان جو کثیر العیال تھا، اس کے بیٹے اور بیٹیاں کثیر تعداد میں موجود تھے، ایسے شخص کا جنازہ مزدور اٹھا کر بغداد کے پل پہ رکھ رہے ہیں۔ غربت کا عالم یہی تو ہے، پردیس سے بڑھ کر غربت کوئی نہیں۔ روایت ہے کہ سلیمان بن ابو جعفر منصور اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا، بارش ہو رہی تھی کہ حضرت کا جنازہ ادھر سے گزرا۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، پوچھو یہ جنازہ کس کا ہے؟ انہوں نے خبر دی کہ موسیٰ ابن جعفر کا ہے، جنہوں نے قید خانے میں انتقال کیا ہے۔ ہارون نے حکم دیا ہے کہ ان کو موجودہ حالت میں دفن کر دیا جائے۔ سلیمان نے کہا، موسیٰ ابن جعفر کیا اس قسمہ پرسی کی صورت میں دفن کیے جائیں گے؟ جو کوئی آخرت سے ڈرتا ہے کیا وہ ان کے حق کو پورا نہ کرے گا؟ اور پھر اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان کے جنازے پر ایک چادر ڈال دی جائے، جس کی قیمت روایات میں ہے کہ 2500 دینار تھی۔ اس پر آیات قرآنی لکھی تھیں۔ وہ خود جنازے کے ساتھ سرو پا برہنہ گیا اور مقابر قریش میں، یعنی وہ قبرستان جس میں قریش کے لوگ مدفون ہوا کرتے تھے، وہاں پر انہیں دفن کیا۔ گویا امام علی رضا کے بابا، بی بی فاطمہ معصومہ قم کے بابا 30 یا 37 اولاد کے والد اس دنیا سے اس تنہائی اور قسم پرسی میں رخصت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔